الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سامعین، ابھی آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایمان کے معانی اور مفہوم۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زبان سے، دل سے اور عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کو، اور عمل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو۔ میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن کریم میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یعنی آپ ابا ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بلکہ امام شافعی، امام احمد اور ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا، اور ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور احادیث بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری کی شرح میں نقل کر دی ہیں فالحمدللہ۔ بعض لوگوں نے ایمان کے معنی اللہ کے ڈر اور خوف کے بھی کیے ہیں، جیسے فرمان ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یعنی جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں، اور جگہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے ہیں۔ حقیقت میں باری تعالیٰ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے، جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ذی علم ہیں، یعنی علم والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر، اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایماندار ہونا ثابت کریں، لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان منافقین کا حال سورہ منافقون میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاءک المنافقون الی آخر الآیہ، یعنی منافق اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہہ دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق آپ سے جھوٹ کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال ٹھہرے گا، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں درا حالانکہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ مراد اس سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ بس یہ تمام اقوال معنی کی روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں
تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دیکھنے والوں نے تو رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن محریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا اچھا، میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں خوب واضح کر دیا، اس لیے کہ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے، ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔